الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جن کے دل میں کوئی تمنا، کوئی حاجت، کوئی دعا اور کوئی راز چھپا ہوا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ صرف 3 دن کے اندر رب کریم ان کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو آپ کے ساتھ ایک میں سچا آج واقعہ اور دل دہلا دینے والا ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا قرآنی عمل جو صرف آپ نے منگل، بدھ اور جمعرات کو کرنا ہے، پھر آپ خود کمال دیکھیں گے۔ تو ہماری ویڈیو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے، ہرگز آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ واقعہ ایک مکمل سچائی پر مبنی ہے۔ ایک بیوہ خاتون جن کا نام فوزیہ، جو لاہور کی رہنے والی تھی، ان کا شوہر اچانک ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ فوزیہ کے پاس نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی ذریعہ آمدن۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو اسکول میں پڑھتی تھی۔ فوزیہ دن رات محنت کرتی مگر کبھی مکمل خرچہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ خاتون نے اسے یہ عمل بتایا، بیٹی صرف منگل، بدھ اور جمعرات کو فجر کے بعد وضو کی حالت میں صرف 41 بار یہ ایک وظیفہ پڑھا کرو، انشاءاللہ تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ فوزیہ نے کامل یقین اور توکل سے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ صرف تیسرے دن اسے ایک پرانا رشتہ دار ملا جس نے بغیر مانگے مالی مدد دی اور نوکری بھی دلائی۔ یقین وہ طاقت ہے جو بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ 3 دن کے اندر رب نے ایسا کرم کیا کہ فوزیہ کی زندگی سنور گئی۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں، دلوں کو جوڑنے والا عمل ہے، روحانی طاقتوں کا عمل ہے۔ یہ وظیفہ زندگی کو بدلنے والا عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو 3 دن ہیں بہت برکتوں والے ہیں۔ بدھ اور جمعرات کے ہم نے بہت سے وظائف دیکھے سنے ہوں گے، لیکن اگر اس کے ساتھ منگل کا دن بھی ملا لیا جائے تو برکتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اسلامی روایت میں ہے کہ بدھ کے دن کو کچھ خاص دعاؤں کے ساتھ قبولیت کا وقت کہا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدھ کے دن دعا کی اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ اسی حدیث کی وضاحت میں علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدھ کے دن دعا کی اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت خاص طور پر دعا کی قبولیت کے لیے موزوں ہے۔ خاص طور پر اگر انسان مسلسل 3 دن اللہ سے دعا کرتا رہے تو چوتھے دن بدھ کو اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے بدھ کے دن ایسے افراد کے لیے بڑا موقع ہے جو اولاد، رزق یا صحت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح جمعرات کی شام سے جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے جو روحانی طور پر بے حد مبارک رات ہے۔ اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس دن پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اس دن روزی میں کشادگی، گھریلو سکون اور دل کی دعاؤں کے لیے مانگنے والوں کی فہرست میں شامل ہونے کا بہترین وقت ہے۔ بہت سے اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے جمعرات کے دن کو مراقبہ، دعا اور ذکر کے لیے مخصوص کیا ہے۔ جمعرات کے دن یہ دعا، یہ الفاظ ضرور شامل کیا کریں، اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے پاکیزہ رزق، نفع بخش علم اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ بدھ کے دن ظہر تا اثر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ خاص طور پر
متواتر دعاؤں کے بعد اور جمعرات اعمال پیش کیے جاتے ہیں رزق، توبہ، رحمت اور دعا کے لیے، یہ ایک بہترین دن ہے۔ اور اگر آپ ان دنوں میں بہت سے وظائف کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو آج کا جو خاص وظیفہ ہے وہ کیا ہے؟ غور سے سن لیجئے۔ آپ اگر یہ وظیفہ کر لیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر مراد کو، آپ کی ہر حاجت کو، آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں، وظیفہ کرنے سے پہلے درود پاک اور استغفار ضرور پڑھا کریں۔ وہ کس لیے کہ درود پاک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دعا کو زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہونے سے روک لیتا ہے۔ جب بھی بندہ منہ سے دعا مانگتا ہے اور ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی وہ دعا فوراً آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جب بندہ استغفار کرتا ہے تو جو چھوٹے موٹے گناہ کیے ہیں، صغیرہ کبیرہ، وہ سب معاف ہو جاتے ہیں اور پھر بندے کی ہر دعا قبول ہونے لگتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ استغفر اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں جتنا ہو سکے۔ تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 99 یعنی 89 میں یہ وظیفہ ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس عمل کو سامنے اسکرین پر لکھ دیا ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے یا تواب یا کریم۔ ان دونوں کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، سورہ انبیاء کی آیت کو اور ان دونوں اسم اعظم کو 41 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک۔ اس کا ترجمہ ہے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑو، تو ہی بہترین وارث ہے۔ منگل، بدھ، جمعرات کے دن فجر کے بعد یا کسی بھی وقت وضو کی حالت میں 41 بار یہ دعا دل سے پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی سا بھی درود پاک جو آسان لگے۔ پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجئے اور دل کی گہرائی سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مراد کو پورا فرما دے گا۔ یا اللہ جو بھی یہ عمل کرے اس کی ہر حاجت، ہر مشکل آسان فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے اسے روزگار دے، جو بیٹیوں کی شادیاں نہیں کر پا رہا ان کی آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جو ماں بچوں کے لیے رو رہی ہے ان کے آنسو خوشیوں میں بدل دے۔ اے میرے رب جو تنہا ہے اس کے لیے بہترین ساتھی چن دے۔ اے اللہ جس نے صرف 3 دن کے لیے تیرا در پکڑا ہے تو اپنی رحمت سے اس کے دل کے دروازے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشحالیاں آئیں گی، برکتیں آئیں گی اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔